بولے ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ دل جیت لیا یار، دل جیت لیا، اور بولو کھل کے سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سب سے زیادہ ضروری ہے دل صاف کرنا، کریں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ عبادت جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، کس کے لیے؟ سارے بولو زور سے، کس کے لیے؟ ابھی پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں۔ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے، اور یہ جو دل ہے نا سجائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کب سجے گا؟ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں گے۔ کیا کرنے کا؟ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ، معاف۔ سرکار رئیس الاتقیاء شان بالگرام جان بالگرام وہ فرماتے ہیں جب تک بندے میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا نا، اس وقت تک کوئی بھی بندہ ولی نہیں بن سکتا ہے۔ جب تک معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، کوئی بھی ولی، زور سے، کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ جذبہ میرے نبی کی ذات میں موجود ہے نا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ہے نا۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ معاف کرنے کا سب سے بڑا جذبہ کس میں ہے؟ ہمارے، تم سوچ زور سے بول لو بھائی، میں ختم کرنے لگا ہوں، مجھے معلوم ہے تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ تھوڑا سا 2 منٹ زور سے بول دیں۔ کس کے اندر ہے؟ ہمارے نبی کے اندر ہے، اور ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ یقین نہ ہو نا تو کسی کے سامنے اس کے چپل پہ کھڑے ہو کے دکھانا، اپنا چپل پہن کے کسی کے چپل پہ کھڑے ہونا، ابھی یہاں سے نکل کے، چاہے جتنا بڑا نمازی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی اس کے چپل میں۔ یہ ہے ہمارے حوصلے، اور پھر کہتے ہیں مدد نہیں آ رہی آسمان سے۔ ہر بندہ یہ چاہتا میرے بغل میں جبریل کھڑے ہو، کنڈیشنز اپنی چیک نہیں کرتے، چپل پہ کھڑے ہو جاؤ کسی کے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سلام آمینہ کے لاڈلے، تیرے حوصلے پر، تیرے کردار پر تو نے معافی کی وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک آنے والا کوئی اس مثال کی برابری تو کیا پاسن برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کا دن ہے، توجہ ہے نا، حوصلے پیدا کریں معافی کے، حوصلے، تقریر نہیں، میں یہ وہ باتیں کروں جو زندگیوں میں ضروری ہے، لچھے والی باتیں نہیں ہیں کہ آپ نعرے لگاؤ میں بھی راضی آپ بھی راضی۔ فتح مکہ کا دن ہے، 10,000 سے زیادہ تلواریں میرے نبی کے ساتھ ہیں، 10,000 سے زیادہ، اور حضور مکے میں آ رہے ہیں۔ آج دن بھلا تھا، جسے چاہتے ادھیڑ کے بندے تھے، جس کی چاہتے کھال میں گھس بھر دیتے،
جس کے چاہتے کوڑے لگواتے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اپنے دشمنوں سے کہا کیا امید رکھتے ہو؟ تو دشمنوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کریم ابن کریم ہیں، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، آپ کریم ابن کریم ہیں، یقیناً آپ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے۔ پھر میرے نبی نے کہا جاؤ، میں تمہارے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ مصطفیٰ معاف کرتے جا رہے ہیں، پتھر مارنے والے آئے، آقا نے معاف کر دیا، کانٹے لگانے والے آئے، آقا نے معافی دے دی، راہ میں گڈھے کھودنے والے آئے، آقا نے ان کو بھی معافی دے دی۔ جانتے ہو پھر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے، صحابہ کی انجمن ہے، ایک شخص چہرے پہ کپڑا ڈال کے آ کے کہتا ہے کیا آپ سب کو معاف کر رہے ہیں؟ کہا ہاں سب کو معاف کر رہا ہوں۔ اس نے چہرے پہ کپڑا ڈالے ڈالے کہا تھا کیا آپ مجھے بھی معاف کر دو گے؟ فرمایا نام بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا نہیں پہلے وعدہ کرو کہ آپ مجھے معاف کرو گے کہ نہیں؟ آپ نے کہا نام تو بتا۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، اگر آپ معافی کی ضمانت دو گے تب میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤں گا، تب اپنا نام بتاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جا، آج عبداللہ کے لخت جگر نے تجھے بھی معافی دے دی ہے۔ اتنا کہا اور اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، جیسی چہرہ دیکھا نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ٹپ ٹپ موتی بن کر کے میرے نبی کے آنسو زمین پر گر رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو جاتے ہیں، سرکار رو کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے معافی دی ہے، اب آنکھوں میں آنسو کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا صحابہ جس نے معافی مانگی تھی اب اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے مجھے اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس کے نیزے مارنے کی وجہ سے میری زینب شہید ہو گئی ہے، یہ کوئی اور نہیں میری بیٹی کا قاتل ہے۔ نبی نے معاف کر کے بتا دیا او لوگوں دشمن تو دشمن، اپنی بیٹی کے بھی قاتل کو معاف کر دینا یہ مدینے والے کی محبت اور ان کی سنت کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آج ہے معافی کا جذبہ ہمارے اندر؟ دیتے ہم لوگ معافی کسی کو؟ سگی بہن کو معافی دینے تیار نہیں ہے۔ کسے دو گے معافی؟ سگی بہن کو۔ صرف کس بات پہ؟ کتنی سی بات پر روٹ جاتے بہنوں سے؟ یہ سفید بالوں والے لوگ بیٹھے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں دے، یہ میری ایک ایک بات پہ انشاءاللہ تعالی یہ مہر لگائیں گے، تصدیق کی، تجربے کی بات کرنے لگا ہوں۔ سچی بات یہ ہے نا، یہ جو مونچھ پال لی ہے نا لوگوں نے، مونچھ ہے نا، مونچھ سے وہ مطلب نہیں اتنی لمبی والی، مونچھ سے مطلب ہے انا، گھمنڈ، میں بھی کچھ ہوں۔ 7 بھائیوں کا اکیلا بھائی ہے، 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، چاہتا کہ ان کے گھروں میں میری حکومت چلے۔ بھائی پیسے والا، بہن غریب ہے تو چاہتا اس کے گھر میں میری چلے۔ اور کتنی بہنوں کے اس لیے دل توڑ دیے جاتے ہیں کہ بھائیوں کے مشورے کے بغیر اس نے رشتہ کر دیا اپنے بچے کا۔ ہاں اس نے رشتہ کر دیا، کہیں اچھا لگا اس کو یا اس کے شوہر کو تو اس نے بچے یا بچی کا رشتہ پکا کر دیا۔ پھر باپ بھائی کو دعوت دینے کے لیے جاتی، فلاں تاریخ میں آنا ہے، مہربانی کرنا آ جانا، تو آئے گا نا میرے گھر میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو جو انا کے پتلے ہوتے وہ کہتے کون ہے؟ کس کی شادی کے؟ بہن کی۔ کب کر دی؟ کب کا رشتہ ہے یہ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب ہم رشتے میں نہیں تھے، جہاں ہم شادی میں بھی نہیں آئے۔ وہ بھائی کسی کی مجبوری بھی سمجھا کر، سارے عقل میں برابر نہیں ہوتے، ہو سکتا بہن سے دیر ہو گئی ہو، بھول گئی ہو، یاد نہ رہا ہو، نہ سمجھو، بیٹی ہے، کم دماغ ہے، دھکا نہ دے، اس سے کہ فکر نہ کر، بلکہ اتنی بات اور کہہ دے پریشان نہ ہونا، میں آؤں گا نا تو ساری ضرورتیں آ کے خود دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ دیا کرو، یہ کہہ دیا کرو، لیکن زبان کٹتی ہے یہ کہتے وقت۔ بیوی جو بیٹھی ہے گھر کے اندر کالے سر والی، وہ جو کہتی ہے ٹھیکہ تھوڑی ہے جی تمہارا سب کو دیکھنے کا، وہ اپنا دیکھے۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے، بات بات پر روٹا نہ کرو۔ بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا، گھمنڈ ہوتا بہنوں کو۔ اگر آپ حافظ بنے ہو، آپ کی بہن 50 کلومیٹر دور رہتی ہے، صبح ہی اٹھ کے میٹھا بانٹتی ہے، کیا ہوا آج میرے بھائی کا حفظ مکمل ہو گیا ہے۔ بہن 80 کلومیٹر دور ہو، بھائی نے یہاں دکان کھولی ہو، بھائی نے ادگھاٹن میں نیتا منتری سارے بلائے اور سگی بہن کو فون نہیں کیا،
اسے خالی پڑوسیوں نے بتا دیا تیرے بھائی نے ایک شو روم کھول دیا ہے، تو وہ اگلے دن بغیر کسی کے کہے میٹھا منگا کے خود محلے میں بانٹتی ہے۔ محلے والے پوچھتے کیا ہوا؟ کہا میرے بھائی نے شو روم کھول دیا ہے۔ یہ بہنوں کا دل ہوتا ہے، اس دل کی قدر کیا کرو، اس دل کا خیال رکھا کرو۔ انہی بہنوں کے منہ سے نکلنے والے جملے بھائیوں کو ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ ہاں، اتنی جلدی جنت جنگلوں میں رت جگہ کرنے یا مسجدوں میں عمرے گزارنے سے ولایت نہیں ملتی، جتنی جلدی ولایت اپنوں کی پھیلی ہوئی جھولیوں سے مل جایا کرتی ہے۔ دعائیں لے لیا کرو ان کی، معافی معافی معافی، یاد ہے نا میں جو کہہ رہا تھا، معاف کر دیا کرو۔